السلام علیکم. اردو نیوز نیٹ ورک اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان علی سرور. رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے، مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی میرے جو معزز مہمان ہیں ان سے بھی ہم آپ کی بات کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے ظاہر رمضان مبارک کی برکتوں کے حوالے سے، فضیلتوں کے حوالے سے ہم روزانہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے ہماری کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق فرمائے. خصوصی عبادات، خصوصی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ تو بار بار یہ بات کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور میری طرف کوئی ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں 10 قدم چلتا ہوں. اور رمضان مبارک کی یہ برکتیں ہی ہیں، یہ رحمتیں ہی ہیں، یہ فضیلتیں ہی ہیں کہ آپ عام دنوں میں جو نماز ادا کرتے ہیں، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی نوافل ادا کریں گے رمضان مبارک میں، تو جتنی فرض نماز کی آپ کو برکتیں ملتی ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، وہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں بڑھا دی جاتی ہیں، اور فرض جو پڑھتے ہیں ان 70 گنا زیادہ اس کا ثواب میں آپ کو ملتا ہے. اور اس طرح کہا جاتا ہے جی ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور روزہ جو ہے وہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے. برائیوں سے روکتی ہے نماز، اور روزہ تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار کرنے کی یہ مدد دیتا ہے، آپ کو پرہیزگاری میں معاون ثابت ہوتا ہے. تو کیا ہم روزے اب تک اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو ہم نے پا لیا ہے، کیونکہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے، اس میں ہم عبادات کریں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تاجر انتظار کیا کرتے ہیں کہ جناب فلاں ماہ میں عید آئے گی یا فلاں بڑا تہوار آئے گا، اس میں ہم کمائی کریں گے. تو مسلمان بھی انتظار کیا کرتے ہیں. اور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم بتاؤں میں آپ کو، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم شعبان سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. تو اسی پر آج کا پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد کامران، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد راشد، بہت شکریہ سر آپ کا بھی. اور ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسامہ قادری، بہت شکریہ آپ کا بھی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم. ثنا خان اسامہ قادری سے گزارش کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے
میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں لگی صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا باہے کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے باہے کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم اور آغاز ہوا. ثنا خواں، اسامہ قادری، خوبصورت آواز، بڑا لطف رہا. اب محمد کامران، کیا کہیں گے آپ رمضان المبارک کے اس مہینے میں، خاص طور پر میں سماجی رویوں کی بات کروں تو عام دنوں میں اور رمضان المبارک کے ان مبارک دنوں میں کچھ فرق نظر آتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا بھی ہوتا ہے. کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ کچھ تبدیل ہوتے ہیں لوگ واقعی رمضان کے احترام میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہی رویہ ہے جو عام طور پر ہوا کرتا ہے؟ بہت شکریہ علی بھائی آپ کا. فرق تو ظاہر بات ہے واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اب وہ فرق بھی دو طریقے کے نا، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو پہلو ہے. اب رمضان کے حوالے سے اگر ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگ اپنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی طور پہ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں عبادات کا، اور دیگر ایسے اعمال ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں جو انجام دے رہے ہوتے ہیں خاص طور رمضان کے مہینے میں. خاص طور پہ آپ کو کراچی کے پورے میں آپ کو ایک منظر آپ کو رمضان میں ہی آپ کو نظر آئے گا. افطاری سے پہلے لوگ پورے کراچی کے جو شاہراہیں ہیں، گلیاں ہیں، محلے ہیں، سڑکیں ہیں، آپ کو افطار کا ایک لوگوں کے لیے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آ کے وہ ان کے لیے ایک افطار کا ایک اچھا انتظام کیا جاتا ہے. افطار اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ، سڑک کنارے آپ کو یہ چیزیں بھی، اس طرح کی کئی ایسے اچھی چیزیں آپ کو پازیٹیو نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو معاملہ ہمیں چل رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کے حوالے سے ہمارے جو علماء کرام ہیں یا دوسرے شخصیات ہیں جن کی بات معاشرے میں سنی جاتی ہے یا اثر انداز ہوتی ہیں، ایون کے سیاستدان بھی اپنا یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے میں جو ایک برداشت اور تحمل جو ہے نا، یہ ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کا جو ایک معاملہ ہے ہمیں رمضان میں زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ جب گھر سے آفس کے لیے آپ نکلتے ہیں تو آپ سڑکوں میں اس 1 گھنٹے کے دوران آپ 5 ایسے آپ کو جھگڑے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جس کے آپ ادھر کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی. تو اب رمضان المبارک میں ہمیں خصوصی طور پر باقی چیزیں جو ہم اپنے عبادات اور اعمال کو بہتر بنانے میں صرف کر دیتے ہیں، تو وہیں میرے خیال سے ہم اپنے ایک ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، تحمل اور برداشت سے ہم کام نہیں لیتے، تو ہم ساری اپنی جو میرے خیال سے پوری جو محنت ہے وہ کہیں ایک جگہ پہ لا کے کہیں ضائع تو نہیں کر رہے. یہ بڑی اہم بات کی کامران آپ نے. مفتی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تحمل، صبر، اسی کا تو ظاہر درس دیا جاتا ہے اسلام میں، اور روزہ اسی کا تو نام ہے کہ تحمل آپ نے اختیار کرنا ہے، صبر آپ نے کرنا ہے بہت ساری باتوں سے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کامران بالکل درست ہے کہ یہ رویہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں سڑکوں پر. بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی کہ رمضان المبارک کا ایک برکتوں والا مہینہ، اور پورا ایک معاشرہ اور پورا ایک عالم، ایک نظام آپ کو ایک روحانی ماحول نظر آتا ہے. افطاری کے ٹائم ہو گیا، تراویح کے ٹائم ہو گیا، سحری کے ٹائم،
اور جگہ جگہ افطار تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، الحمدللہ ایک اچھا ماحول ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک خرابی، ایک کمی، ایک کوتاہی ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑے دیکھنے کو کافی ملتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ رمضان کی مبارک مہینہ اور اس کی برکتیں اور رحمتیں، اللہ کی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بارش سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے جب برتن کے اندر سوراخ ہو جائے تو وہ بارش جو آپ جمع کر رہے ہیں اس کے اندر قطرہ قطرہ بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ جمع نہیں ہو پاتا۔ تو دیکھیں رمضان کا مہینہ حدیث شریف کے اندر جیسے آتا ہے، فرماتے ہیں وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا وہ صبر ثوابہ الجنہ، کہ صبر اس کا ثواب بدلہ جنت ہے، اور فرمایا وہ شہر المواسات، یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے، لمبی حدیث ہے، میں اس کا ٹکڑا آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فلا یرفس ولا یسخب، نہ وہ بیہودہ گفتگو کرے نہ وہ شور شغب کرے۔ ایسا نہیں ہے اگر آپ کا روزہ ہے تو آپ نے پورے گھر کو یا محلے کو سر پہ اٹھا دیا، ایسا نہ کرے۔ فرمایا کہ نہ وہ بیہودہ گفتگو کرے نہ وہ شور شغب کرے، اور من صابہ احد، اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑے، کوئی اس کو برا بلا کہے تو فلیقل انی امرؤ صائم، تو یہ اس کو بس صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے میں ہوں۔ روزے سے ہوں۔ کتنی خوبصورت بات، کتنی خوبصورت حدیث ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامران، چونکہ آپ کا تعلق ظاہر ہے میڈیا سے ہے اور میڈیا کے سارے دوستوں سے، آپ کے فیلڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں، کولیگس ہیں آپ کے، کیا رمضان آنے کے بعد آپ کے جو میڈیا کے دوست ہیں، احباب ہیں، کولیگس ہیں، ان میں بھی کوئی فرق دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ جس طرح ہمارے یہاں نیوز کے حوالے سے دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے سبقت لے آنے کے لیے، کیا اس میں فرق نظر آتا ہے رویوں میں آپ کے؟ نہیں، جو میڈیا کا کام ہے وہ کام آپ کا سال کے جو 12 مہینے ہیں، جو جس طرح کا انداز، ہاں البتہ اب اس میں تھوڑا بہت ہم کہہ سکتے ہیں رمضان میں کیا فیک نیوز میں کمی آ جاتی ہے؟ نہیں، فیک نیوز اور یہ سارا معاملہ تو بہرحال ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ رمضان جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، ان کا بھی یہ ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ظاہر باتیں چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ لیکن یہ ہے کہ اوورآل کام میں مطلب آپ کا ایک روٹین میں اس میں آپ کا ظاہر بات بدلاؤ آتا ہے، آپ کو اس حساب مینج کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر جو خاص طور پر ہمارے کیمرہ مین ہیں، رپورٹرز ہیں، جو آؤٹ ڈور کام کر رہے ہوتے ہیں، عام حالات میں چلے باہر آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، اور روزہ رکھ کر یہ ساری چیزیں مینج کرنا، یہ ہمت ظاہر اللہ رب العزت دیتا ہے، لیکن اس پہ کیا خاص نظام ہوتا ہے جس کے تحت آپ لوگ چلتے ہیں؟ نہیں، بس اس میں اپنی ظاہر بات ہے، یہ تو اور زیادہ مطلب آپ کے ہمت اور طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، اصل چیز تو آپ کے اپنے کام کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، اپنے جو کام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کو، بلکہ رمضان سے تو بہتر اور کوئی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے وہ دن نہیں ہے کہ ہم اپنے جو کام ہے اس کو مزید بہتر کریں، مزید ایمانداری سے کریں اور اچھے سے کریں، تو ہمیں اس کا صلہ جو ہے، باقی چیزیں اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم اپنے کام کو ہی اگر بہتر کریں۔ یہ ویسے عام دنوں میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا آج کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مفتی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا اس حوالے سے وہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہمیں ویسے رمضان المبارک میں بھی ہمیں اپنے کام کو بہتر جس طرح کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح ہمیں سال کے 12 مہینوں میں بھی ہم سب کو اپنا اپنا کام بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بجائے دوسرے یعنی خود کے کام میں احتسابی، نکتہ آپ چینی کہنا اور چاہ رہے بالکل ہیں کامران، خود احتسابی ضرور ہونا چاہیے، اپنے گربان میں ہمیں جھانکنا چاہیے۔ اچھا، میں نے اس لیے یہ بات آپ سے کی کیونکہ 11 ماہ تو چلیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہم جب رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ آتا ہے، اتنے انتظار کے بعد 11 ماہ کے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کیونکہ ایک نیکی 70 نیکی تک پہنچ جاتی ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے ہر شخص کی، ہر مسلمان کی، کہ جناب روزے بھی رکھے جائیں مکمل طور پر، اور اس کا حق جو ہے رمضان المبارک کا ادا کیا جائے، اس طرح کی ذکر اذکار کیے جائیں، نیکیاں کی جائیں، کوشش کریں ہم کہ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کس طرح کی چیزوں سے دور رہیں جو غیر شرعی کہہ لیجیے، غیر اسلامی کہہ لیجیے، ان دن کی ممانعت ہے۔ تو میں نے کہا شاید اس پہ بھی صحافی برادری بھی عمل درآمد کرتی ہے، لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 12 ماہ والی بات ہی رہے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ہم جو زیادہ تر بہرحال ہم اپنے سرکل میں یہی دے رہے ہوتے ہیں، جو ایک آپ نے فیک نیوز کا بھی اصل میں 2 چیزیں ہم نے یہاں پہ ہم نے وہ کی ہیں، تو ایک تو ہم
فیک نیوز وغیرہ وہ تو ایک الگ ہی ٹاپک، ہم اس کو سائڈ میں کر احتراماً شاید اس پہ لوگ کہتے ہوں کہ یار اتنی گناہ ملتی ہیں، گناہوں کی تعداد نہ بڑھائیں رمضان المبارک میں کم از کم. بس اصل میں فیک نیوز کا تو ویسے گناہ عام دنوں میں بھی جو جس سے فیک نیوز سے جن لوگوں کے لیے جو اثر انداز ہوتا ہے، جن کے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ میرے خیال سے ساری چیزیں کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے. یہ بس اس کے پیچھے شیطان تو ٹھیک ہے، وہ تو مفتی صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے. اس کے علاوہ بھی ایجنڈاز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، صاحب تو مطلب شیطان کو حسد ہوتی ہے، مخالفتیں ہوتی ہیں، سیاسی، ذاتی، 10 قسم کے معاملات ایسے وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ فیک نیوز کی صورت میں آپ چیزیں. یہ علم ہے نا آپ کے، شیاطین جو شر پھیلانے والے ہیں ان کو تو بند کر دیا جاتا ہے بڑے شیطانوں کو. اس کا مطلب چھوٹے شیطان موجود ہوتے ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں. یہ بالکل یہ کسی شیطان کی سمجھ لیں ایک شکل ہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن بھارت مطلب یہ کیا صحافیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ میں صحافیوں کو نہیں، میں اس عمل کو کہہ رہا ہوں جو بھی یہ عمل یہ انجام دیتا ہے وہ ظاہر بات ہے وہ اسی کو ہی وہ دے رہا ہوتا ہے نا، کہ جو شیطان کا جو مقصد ہے یا کام ہے وہ اسی کی طرف زیادہ مطلب اپنا آپ کو اس کی قربت جو ہے اسی طرف زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے. مطلب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں شیاطین کی، پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی کہ بڑے شیاطین کو تو بند کر دیا جاتا ہے جو شر پھیلاتے ہیں، چھوٹے شیطان موجود ہوتے ہیں. تو ان کا کس طرح تدارک ہو؟ خاص طور پر جس طرح کامران نے کہا، ظاہر معروف صحافی پاکستان کے، انہوں نے کہا جی صحافیوں بھی ہیں اور ظاہر وہ اپنے کام سے باز نہیں آتے. تو یہ تو کام بات کر رہا ہوں، سبھی کی، ہم سب ایسے ہی ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن مخصوص انہوں نے کر دیا اس تک. تو اس پہ کیا کوئی خاص ذکر اذکار ایسے کیے جائیں، یا خود احتسابی اتنی زیادہ رمضان میں کم از کم ایک ماہ بھی ہم کر لیں؟ جی جیسے یہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک ہمارے لیے ایک پریکٹس، ایک مشق کا ایک مہینہ ہے. چونکہ 11 مہینے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس، کاروبار، تجارت کی باغ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. یہ ایک مہینہ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، تو اس ایک مہینے میں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اور یہ جو ایک نظام، ایک ترتیب ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی ایک نظام الاوقات طے ہو جائے، انسان کی ایک زندگی کی ایک ترتیب بن جائے. باقی جہاں تک بات انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ جیسے فیک نیوز کے حوالے سے غلط کام، یہ تو سال کے 12 مہینے منع ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے کہ غلط کام سال کے 12 مہینے منع ہے. لیکن رمضان کے اندر اس کا اہتمام اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اب جیسے بد نظری ہے یہ سال کے 12 مہینے منع ہے، لیکن کم از کم جھوٹ بولنا ہے، ہاں جھوٹ بولنا ہے، بد نظری ہو گئی، حرام سننا، بولنا، بہت ساری چیزیں ہیں محرمات میں، منہیات کے اندر آتی ہے. جی کم از کم یہ رمضان کا مہینہ یہ ہم ایک پریکٹس کے طور پر، ایک عملی مشق کے طور پر ایسا گزار دیں کہ ہم ان چیزوں سے بالکل یہ اجتناب کرنے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ایک مہینہ ہم مکمل طور پر ان چیزوں سے بچ جائیں، اجتناب کریں، دور رہیں، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہمارے 11 مہینے تک چلتے رہیں گے. یہ اللہ کی ذات سے امید ہے. یہ بہت سی بات کی، یعنی ایک ماہ اگر ہم مسلسل اس پر عمل کر لیں تو اس کے اثرات 11 ماہ پر رہیں گے. ہو سکتا ہے ایک ماہ میں اتنا زیادہ پابند ہو جائے آدمی تو 11 ماہ بھی اپنے وہ طاری کر لے سی ایک ماہ کو. ایسا ہی اور یہ بڑی اہم خوبصورت بات ہے کامران جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی خود احتسابی بھی ہونی چاہیے. اور خود احتسابی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ایک تو فیک نیوز اصل میں جو ٹرم ہم اسپیشلی یوز کرتے ہیں تو اس کے پیچھے تو ایک خاص مقصد ہوتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر نا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اس میں اب ظاہر بات ہے اگر ایک نے کسی مقصد، کسی ایجنڈے سے کسی نے کوئی فیک نیوز کسی نے گھڑی ہے یا پوسٹ فیس بک میں، سوشل میڈیا میں کہیں بھی لگائی ہے، تو وہ اب باقی جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس کو بس سن کے اور ان کو یا دیکھ کے ان کو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ایک پرسپشن بنا ہوتا ہے. اکثر اگر ہم دیکھتے ہیں اداکاروں کے حوالے سے غلط خبریں گڑی جاتی ہیں اور وہ ایسی آگے چلائی جاتی ہیں، جو بھی ہے جھوٹ ہی پھیلایا جا رہا ہوتا ہے نا. تو ایک اس حوالے سے خاص طور پہ رمضان اور خاص طور پہ ہم اسلامی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حوالے سے کہ ہم آج تک اپنے لوگوں کو قائل نہیں کر پائے، میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو، ٹوٹلی یہ بیماری ہمارے نا جڑوں تک ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھائیں. اس پہ دیکھیں سنی سنائی باتیں، ظاہر ہے اس پہ تو اسلام کا بھی زبردست قسم کا موقف موجود ہے. ہم اپنے اوپر طاری کریں اسلام کو، ان تمام باتوں سے ہم دور رہ سکتے ہیں. دیکھیے آپ نے کہا نا خاص ایجنڈے کے تحت فلاں آدمی کر رہے ہوتے ہیں فیک نیوز. مسئلہ یہ ہے کہ ایجنڈا کوئی بھی ہو، ایک غلط کام تو غلط کام ہے نا. ایجنڈا تھا یا نہیں تھا، تھوڑی بہت لالچ کے تحت کر لیا، کسی مفاد کے تحت کر لیا، گناہ تو کرتے اس لیے نا آدمی. تو اس کے لیے
خصوصی طور پر میں اس لیے مفتی صاحب سے بات بھی کی اور آپ سے بھی میں نے کہا کہ کم از کم ہم سب سے پہلے اپنی صفوں میں ہم دیکھیں، اپنے گرمان میں اگر جھانکیں تو جس طرح مولانا مفتی صاحب نے کہا کہ کم از کم 1 ماہ ہم ان باتوں سے صبر کر لیں اور اپنے خود احتسابی کریں تو پھر وہ 11 ماہ شاید اس کا اثر رہ سکتا ہے. تو اس پہ لگتا ہے آپ کو کہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں ہم سب؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ہم جب اسکول میں ہوتے تھے، جب اسکول کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے، تو ہماری پورے ایک بنیاد بنتی تھی اور ایک باقاعدہ ایک ٹریننگ اور ایک مرحلے سے ہم گزرتے تھے، تو یقیناً اس کا اثر ہم دیکھتے تھے. مجھے اچھے سے یاد ہے. اب تو خیر فیلڈ میں آنے کے بعد 10 ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ عبادت اور اپنی یہ چیزیں کر پاتے ہیں، اس کے علاوہ جو چیز اہتمام ہے وہ آپ نہیں کر پاتے ہیں، سنتیں اور نوافل کا اور چیزیں ہوتی. اب ہم رمضان میں اسکول ٹائم میں بچپن میں ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ ہم باقاعدگی سے ہم اپنے جو قضا نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے. اور اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں مساجدوں میں خاص طور پہ جو اس کا درس تدریس ان چیزوں کا ہوتا تھا. تراویح کا اہتمام ہے، قرآن کا جو ترجمے کے ساتھ سننے کا ایک اہتمام ہوتا تھا. تو یقین کریں وہی جو ہمارے بچپن میں یا اسکول ٹائم میں جو بنیاد بنی اسی بنیاد پہ آج ہم کھڑے ہیں. تو یہ وہی اثرات ہی ہیں جو اس پہ کھڑے ہیں. اچھا، بچپن کی آپ نے بات کی، آپ کو یاد ہے جس طرح بہت ساری باتیں آپ کو بچپن کی یاد ہیں کہ اس زمانے میں رمضان المبارک بے روزے رکھا کرتے تھے اور ماحول دیکھا کرتے تھے، اور آج کے اس ماحول میں فرق نظر آتا ہے یا سیم ویسے ہی آج تک؟ فرق ہے. آداب اس میں بہت ہم کمی دیکھ رہے ہیں. ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، تو ہمیں بڑوں سے بھی ایک محبت شفقت کا ایک ہمیں ایک یہ فرق ذاتی طور میں میری رائے ہے، میں نے آبزرو کیا، ہمیں نظر آتا تھا کہ بڑوں کی طرف سے بھی بڑی ایک خوشی کے ساتھ شفقت بچوں کو ان کو عزت اور پروٹوکول کے ساتھ ان کو صفوں میں کھڑا کیا جاتا تھا، اور خوشی سے ان کی طرف مسکرا کے بھی کوئی ہمیں دیکھتا تھا بڑا تو ہمیں بھی خوشی اور فخر سا فیل ہوتا تھا. اب وہ ماحول نہیں ہے. اب آپ مساجدوں میں جاتے ہیں، اس میں بڑوں کا قصور ہے یا بچے ادب نہیں کر رہے؟ یہ ٹوٹلی میں اس میں بڑوں کو یا چھوٹوں کو نہیں، میں اس میں ٹوٹلی ہمارے ایک نظام میں اس میں تبدیلی آئی ہے، ایک برائی ہے. اس برائی پہ ہمیں علماء کرام کو ہم سب کو مل کے اجتماعی طور پہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بڑی خرابی اور تباہی آ رہی ہے کہ اب جو بچے یا جو ہمارے عمر کی جیسے اسکول 8, 9 یا میٹرک کے بنتوں کو آپ ان کو اتنا بچہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی بات نہ سمجھ میں. 14-15 سال اس طرح کے جو نوجوان جو ہیں مساجدوں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ موبائل اور دیگر ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جو بڑے مساجد میں جو موجود ہوتے ہیں تو ان کو قدرتی بات ہے کہ ان کا موبائل ہاتھ میں یا ان کا اسٹائل جو ہے وہ برا لگ رہا ہوگا. تو وہ ایک غلط فہمی کہیں یا ایک گیپ کہیں جس کی بنیاد پہ یہ رویہ آیا ہے کہ مساجد میں بھی ہمیں نا کوئی اچھا وہ ہمیں برتاؤ کا اس کا نظر نہیں آتا. جس طرح اس میں تو مثلاً بڑوں کا قصور ہے نا، کیونکہ دیکھیں بچے تو بڑوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. عمل درآمد میں نے اپنے بچوں کا، آپ نے اپنے بچوں کا، چھوٹوں کا، سب کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح مسجد جائیں گے تو آپ موبائل لے کر کے نہ جائیں، لے کر کے جا رہے ہیں تو کم از کم وہاں یوز نہ کریں. یہ تمام چیزیں تو سکھانے کی ذمہ داری سارے بڑوں پر عائد ہوتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے میں ہم سب کی ذمہ داری تو ہے لیکن ہم کوتاہی برت رہے ہیں اس میں؟ جی بالکل ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جیسے انہوں نے کہا نا ٹوٹلی ایک ماحول ایسا بن چکا ہے اس وقت، جو نظام اور ماحول جو ایسا بن چکا ہے نا، تو اس کے اندر ہمارے بڑے بھی شریک ہیں، ہمارے چھوٹے بھی ہیں. کچھ آلات، کچھ اسباب ایسے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جیسے یہ موبائل آ گیا ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، چھوٹا سا بچہ ہوگا موبائل لے کر کے. تو ان چیزوں کا بہت بڑا اثر ہے ماحول میں، بہت بڑا اس پر اثر ہے. اور ظاہر ایک چھوٹا سا بریک بھی ہمیں لینا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم گزارش کریں گے ثنا خان اسامہ قادری سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. اسامہ قادری. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے.
جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود ہے. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں. جو مدینے کی گلیوں میں موجود ہے. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں. جو مدینے کی گلیوں میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں محمد کامران آپ بھی تشریف لائے، ثنا خان، اسامہ قادری آپ بھی تشریف لائے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری رہے گا. کچھ نئے مہمان ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. دیکھتے رہیے رمضان کریم. السلام علیکم.